Assalamu alaikum. Today we are studying about the first chapter of class 10th, which are about the simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simplicity mean sadgi and humility mean inkisari. First of all, we see the meanings of difficult words and then we come to the translation. Words meanings: humility, inkisari, simplicity, sadgi, urged, targheeb, ingrained, qabil, ट्रेड्स खूबियाँ, असम्बली इज्तिमा, साउट तलाश, डिसेंटली महज़ब तरीके से, कैस्ट ज़ात, क्रीड अक़ीदा, एफ्लुएंट मतमूल, वोर पहना हुआ, कॉमरेड्स साथियों, एलिवेटेड बुलंद, डिस्टिंक्शन इम्तियाज़, म्यूल खच्चर, विक्टोरियस फातेह, एलिंग बीमार, एनॉयड नाराज़, ट्रेंच खंदक, एटिक्वेट आदाब, मैंड बेहतर, डिगिंग कुदाई. Now we are starting our lecture which are about on the simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Look at the mind map and predict what the lesson is about. The truthful of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the trustworthy of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the forgiving of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the tolerant, the honesty, the courageous, the loyalty, the patient, the just. یہ چیپٹر جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری، قابل اعتمادی، معاف کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صبر برداشت، وہ حوصلے والے تھے، ان کی وفاداری اور ان کے منصفانہ طور طریقوں کے بارے میں اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے. ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی. عاجزی اور انکساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوبیاں تھی. ہی نیور میڈ پیپل فیل اسمال، انوانٹیڈ اور امبیرسڈ. انہوں نے کبھی بھی لوگوں کو چھوٹا نہیں سمجھا اور نہ کبھی کسی کو شرمندہ کیا ہے. ہی ارجڈ ہز فالوورز ٹو لیو ڈیسنٹلی اینڈ کائنڈلی. انہوں نے اپنے پیروکاروں کو تاکید کی ہے کہ وہ بھی مہذب طریقے سے زندگی گزاریں. ہی وڈ سٹ wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اجتماع میں جہاں بھی جگہ مل جاتی وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور کبھی اپنے لیے کسی نمایاں جگہ یا کسی بلند مقام کو تلاش نہیں کرتے تھے. He never wore anything that could distinguish from his companion. انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں پہنی جو ان کی تقلید سے ممتاز ہو. He would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، چاہے وہ غریب تھے یا امیر تھے، وہ لوگوں سے ملتے تھے. انہوں نے کبھی بھی لوگوں میں ذات اور عقیدے کی بنا پر، ان کے ذات اور عقیدے کے بیس پر لوگوں میں فرق نہیں کیا. اگر آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم نسل اور ذات کو دیکھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن ہماری پہچان کسی ذات یا نسل سے نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ ہم رنگ کو بھی دیکھتے ہیں. ہم انسانوں میں سفید رنگ کے لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت کالے رنگ کے لوگوں کو. تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے. تو آپ علیہ وسلم کسی میں فرق نہیں کرتے تھے، سب کو ایک جیسے ٹریٹ کرتے تھے. پیپل who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. جو لوگ انہیں نہیں جانتے تھے وہ انہیں باقی رفقا سے الگ نہیں سمجھتے تھے. ابو امہ بنت لبا reported the companion of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned the life of the world before him. He said, Do you not hear? Simplicity in life is the part of faith. Simplicity is the part of faith. حضرت ابو امہ بنت لبا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دنیا کے بارے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ سادگی ایمان کا حصہ ہے. In lifestyle, diet and manners he was simple and humble. سہل ابن سعد. ان کی طرز زندگی میں سادہ غذا شامل تھی اور وہ ادب میں شائستہ تھے. One of the companions said, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of Allah did not see bread made from fine flour,
from the time Allah sent him as a Rasul until he died. ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کبھی صحیح آٹے کی روٹی نہیں کھائی تھی جس طرح کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، یعنی ان کی غذا سادہ تھی، وہ زیتون کے تیل، کھجور اور دودھ پر مشتمل. Similarly, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said, the mattress of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توشک تھا جس پر وہ سوتے تھے وہ کھجور کی ریشے اور چمڑے سے بنا ہوا تھا. عمر ابن الحیرث, one of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam companions, said that when the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam died, he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms, and a piece of land which he left to charity. ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو ان کی جو چیزیں تھیں، ان کی جو وراثت میں جو ان سے چیزیں رہ چکی تھی تو وہ ان کے پاس کسی قسم کی رقم نہیں تھی. ایک خچر تھا، زمین کا کچھ حصہ تھا جو انہوں نے چیریٹی کے لیے مخصوص کیا تھا، اور ایک تلوار تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died. Although the Muslim treasury was at the disposal, the great part of the Arabian Peninsula was Muslim, and the Muslims were victorious after 18 years of his mission. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل زندگی اپنی وفات تک بسر کی. مسلمانوں کا خزانہ ان کے اختیار میں تھا، ان میں سے جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کا زیادہ حصہ تھا، اور اپنے مشن میں مسلمان 18 سال بعد کامیاب ہوئے. Despite his responsibility as a Nabi, a teacher, a statesman, and a judge, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat, mend his cloth, repair his shoes, and help with the household work. ایک نبی کی حیثیت سے اپنے مشن کی ذمہ داریوں کے باوجود وہ ایک استاد، ایک ریاست کار، ایک جج، یعنی ان پر اتنی ذمہ داریوں کے باوجود وہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے جوتے خود صاف کرتے تھے اور گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے. He used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. وہ بیمار افراد کی تیمارداری کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس طرح کرنے کی تلقین کرتے تھے. He also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھدائی کرنے میں مدد کرتے تھے اور پھر اس ریت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بھی ان کی مدد کرتے تھے. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے، کسی سے ملنے جاتے تو پہلے اس سے سلام کرتے اور پھر اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگتے تھے. He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور ناراض نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی نے ان کو انکار کر دیا ہو تو متعلقہ فرد دوسری صورت میں مصروف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت نہ دینے پر اس کی کوئی توہین ہوتی ہے.